بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر 88۔ ناظرین، آج انتہائی اہم اور افسوسناک واقعہ پاڑا چنار کرم ایجنسی میں سامنے آیا ہے۔ فائرنگ کے دو واقعات ہوئے ہیں۔ پہلے واقعے میں ایک اسکول کے استاد کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد پاڑا چنار ہی میں ایک اسکول میں جا کر 7 اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 8 اساتذہ جو ہے وہ دونوں واقعات میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین، پاڑا چنار جو ہے وہ یا کرم ایجنسی کے مختلف علاقوں میں ماضی میں بھی تشدد کے واقعات بہت زیادہ دیکھنے کو ملے، اور اس کی وجہ سے جو مقامی آبادی ہے ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا، بہت زیادہ زحمتیں ان کو اٹھانی پڑی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت میں جو ہے بہت مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ وہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم اس پر آج تفصیلی گفتگو کریں گے، اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور مقامی سطح پر اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح حکومتی سطح پر کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکے، یا اس طرح کے واقعات کی بنیاد پر لوگ جو ہے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر، خاص کر جو لوگ بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر مزید اس طرح کے واقعات نہ کر سکے، اس کے لیے حکومتی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، دوسرا جو اہم موضوع وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ پاکستان اس وقت ہندوستان میں ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہاں وہ شرکت کریں گے، بلکہ وہ وہاں پر موجود ہے اور باقاعدہ پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سوال یا ہم جو موضوع آج کے پروگرام میں اس حوالے سے ڈسکس کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، جو کہ ایک دوسرے کو دشمن ملک سمجھے جاتے ہیں دونوں ممالک کی طرف سے، یہ جو وزٹ ہے کیا اس میں ایسے کوئی اقدامات یا ایسی کوئی ملاقاتیں ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ شاید مستقبل میں جو ایک دوسرے کے خلاف ہم جو محاذ آرائی کا ایک سلسلہ کئی دہائیوں سے شروع ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی واقع ہو سکے، یعنی جو فاصلے ہیں یہ کچھ کم ہو سکے، کیا اس طرح کا کوئی امکان ہمیں نظر آتا ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچیں گے اگلے ہفتے، اور وہ کیا مصروفیات ان کی ہوگی، پاکستان سے توقعات کیا ہوں گی، اور پاکستان کی ان سے کیا توقعات ہوں گی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پروگرام میں میرے ساتھ حاضر معمول ہمارے پیارے دوست، آپ ان کے تجزیے تب سے ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، محترم سید علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا، کرم ایجنسی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، 8 اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا، آپ کی اطلاعات کیا ہے، یہ ہے کیا؟ کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاڑا چنار یا کرم ایجنسی میں اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو اس کو سیکٹیرین کلنگ کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ کیا ہے؟ بالکل، سب سے پہلے تو بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ جن 7 اساتذہ کو شہید کیا گیا ہے، ان کو جو نشانہ بنایا گیا، ایک واقعہ ہوا اور اس کے رد عمل میں پھر ان کو نشانہ بنایا گیا، وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ میں ذاتی طور پر کیونکہ سمجھتا ہوں آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ ان دور دراز علاقوں میں تعلیم جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور بڑے عرصے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ تعلیم تک رسائی، یا پھر اساتذہ اسکولوں میں نہیں جاتے، پھر جو ہے دیگر وہاں پہ انتظامی مسائل ہیں۔ ایسے میں اسپیسیفکلی ٹیچرز کو جو کہ امتحانات ہو رہے ہیں اور ان کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی اور اس کو وہ اپنی فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے، ان کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میں اس کو دو اس سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک حادثہ ہے، ایک المیہ ہے جو کہ ہوا ہے، اور اس حساب سے دوسرا یہ کہ جو کہ اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا تو یہ ایک دوسرا بڑا المیہ ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، میں جیسے آپ کو بتایا کہ اسکول وہاں پہ نہیں ہوتے، اسکولوں میں جو ہم وہاں پہ روٹین میں دیکھتے ہیں، مجموعی موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ رشید خان صاحب موجود ہے، پاڑا چنار ہی سے ان کا تعلق ہے ہمارے۔ رشید، یہ بتائیں گا یہ اصل واقعہ ہے کیا ہوا ہے، کس بات کا تنازع آتا ہے یہ؟
جی بالکل، جیسا کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ پاڑا چنار ایک حساس علاقہ ہے. یہ جو تری منگل ہے اور تیواڑ جس کے قبائل کے درمیان تقریباً عرصہ دراز سے پہاڑی تنازعات چلے آ رہے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ان کے درمیان لڑائی ہوتی آ رہی ہے. لیکن آج جو دو واقعات رونما ہوئے ہیں، ایک شلفزان روڈ پہ جو تقریباً 2 بجے کے قریب ایک چلتی گاڑی پہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جان بحق ہوا جن کا تعلق تری منگل سے تھا. اس کے تناظر میں تقریباً پوری 1 گھنٹہ بعد تری منگل میں مسلح افراد نے ایک گورنمنٹ ہائی اسکول تری منگل جو ہے وہ گاؤں کے درمیان واقع ہے، ان پہ جو مسلح افراد تھے اندر گھس کر تقریباً اسٹاف روم میں بیٹھے 7 ٹیچر جو تھے ان پہ فائرنگ کر کے موقع پہ وہ 7 جان بحق ہوئے. اس کے بعد اچھا رشید خان، آپ کا کہنا یہ کہ یہ دراصل واقعہ جو ہے یہ کوئی سیکٹیرین معاملات نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت کا کوئی واقعہ نہیں، بلکہ یہ زمین کے تنازع پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ تیواڑ قبائل جو ہیں یہ ان لوگوں نے ان واقعات سے ان لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان واقعات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جو بندہ شلفزان کے روڈ پہ جو قتل ہوا ہے ان کا تعلق دراصل تری منگل سے تھا. تو تری منگل کے لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ شاید یہ تیواڑ کے لوگوں نے اب صورتحال رشید خان، اب صورتحال کیا ہے یہ بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ نہیں، حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں. تقریباً یہ جو اساتذہ کے جنازے تھے تری منگل میں وہ بھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے حکومت نے اصول کر کے ان کے خاندانوں کے حوالے کیے. تقریباً 4 گھنٹے ان کے جنازے تھے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑے تھے. لیکن اب ٹیچر یونین نے یہ اعلان کیا ہے، وہ سارے پریس کلب میں جمع ہو کے ایک پرامن دھرنا دیا ہے اور حکومت سے. اور رشید خان یہ بتائیں کہ رشید خان یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکے یا اس واقعے کو بنیاد بنا کر مزید بدامنی نہ ہو سکے، اس حوالے سے ہی بتائیں کہ مقامی سطح پر جو مشران ہیں، جو جرگے کے لیڈران ہوتے ہیں، جو دونوں فریقین کو ہمیشہ بٹھا کے ایک صلح صفائی کرتے ہیں، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے کردار بہت بہترین ہیں، ان کے کردار پازیٹو ہیں، جوانوں کی بھی اور مشرانوں کی بھی. وہ ایک دوسرے سے ٹیلی فون کے لائن پہ وہ رابطے میں بھی ہیں دونوں سائڈ سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی یہ شیعہ سنی فسادات نہیں ہے بلکہ یہ دہشت گردی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ رشید خان، بہت شکریہ. حوصلہ افزا بات سحر علی شاہ صاحب یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں جو ماضی میں فریقین سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ کوئی فریقین نہیں ہے، ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، ایک ہی پاکستانی ہیں. آپ اگر ان کے دیکھ لیں، میں نے تو چند جو وہاں پہ مقامی رہنما ہے دونوں جو ہے اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے میں نے سنے ہیں، انہوں نے کافی جو ان کی میں نے ان کی باتیں سنی، مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے کہ شکر یہ ان لوگوں میں اتنا شعور ہے. مگر یہ جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کو کردار جو ہے وہ عبرتناک سزا دینی تاکہ لوگ ایسا دوبارہ نہ کر سکیں. اگر ہم کریں بھی پر سینٹیمنٹس ہمیں بتائیں گے، کیونکہ اہل سنت کے جو ہمارے بھائی ان کی طرف سے بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا گیا اس واقعے اور مذمت کی گئی ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اقبال حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. اقبال صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ پاڑا چنار کا جو واقعہ ہوا ہے، جب یہ خبر آپ تک پہنچی اور آپ کے علاقے کے مشران تک پہنچی تو ان کا رسپانس کیا تھا اور انہوں نے کس طرح اس واقعے کو دیکھا؟ بتائیے گا پلیز ذرا.
अनिवर अब्बास साहब, सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि अहले सुन्नत वल जमात के जो 6 कबीले हैं, इन्होंने इस के पुरजोर इन दोनों वाकयात की पुरजोर मजम्मत की है। जो एक नूरकी नामी एक जगह पे रोनमा हुआ जहां पे एक एल्डर को मारा गया, और दूसरा जो त्रिमंगल के स्कूल में ये लोग जो मुलजिमान है ये घुस कर असातिज़ा पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 6 असातिज़ा फौत हो गए, जान बहक हो गए। उनकी लोअर कुरम का जो इलाका है और 6 कबीले जो हैं, इनके जो मुशरान हैं, इनके जो अमायदीन हैं, इनकी पुरजोर मजम्मत की है। और अब भी ये तकरीबन असर के वक्त जितनी भी एल्डर्स है, जितनी भी अमायदीन हैं अहले सुन्नत वल जमात के, ये 116वीं कुरुम अली शहर में किले में गए हैं। वहां पर अब भी जंग जारी है और ये कह रहे हैं कि जो वाकयात हुए हैं हम इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अहलियान कुरम से ये दरख्वास्त करते हैं कि इकबाल हुसैन ये बताइए कि ये कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? क्योंकि वहां पे जो मकामी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने स्कूल पे हमला किया है वो मालूम लोग हैं, वो उनको नामालूम नहीं कह रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हमें पता है कि किन लोगों ने ये हमला किया है जिनमें ये असातिज़ा को निशाना बनाया गया। तो कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है अभी तक? अली रहमान साहब, पुलिस जराए का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों वाकयात में जो मुलजिमान हैं वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरह इनकी निशानदेही की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी अच्छा इकबाल हुसैन, ये सिक्योरिटी चूंकि ये वहां पे एक हसास इलाका है ये, तो अभी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? मतलब आपको पुलिस या कोई दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके कोई अहलकार नजर आते हैं कि उन्होंने वो वहां पे मौजूद है और हालात खराब ना हो? साथ जुड़ा हुआ सवाल कि इस तरह के वाकयात के बाद पाड़ा चिनार में बदकिस्मती से कुरम एजेंसी में जो रास्ते हैं आमद रफ्त लोगों की वो महदूद कर दी जाती है और रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उन रास्तों को बताइएगा कि जो लोग आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आमद रफ्त करना चाहते हैं, सूरत रास्तों की बंदिश के हवाले से बताइएगा। जी, इस दोनों वाकयात के बाद पाराचिनार और जो दूसरा बड़ा शहर है सद्दा, यानी पाराचिनार अहले तशी का वो इलाका है और लोअर कुर्म का जो सदर शहर है ये अहले सुन्नत का इलाका है। अभी तक ना पाराचिनार में कोई रिएक्शन हुआ है, कोई अमनी सामने नहीं आई है। ना सद्दा में ये जो 6 अक़वाम है अहले सुन्नत के, यहाँ पर कोई गैर जो वाकया सामने ये नहीं हुआ है। अलबत्ता हुकूमत ने जो फैसला किया है कि चूंकि खदशा है कि अहले सुन्नत के लोग अगर अहले तशी के इलाके में जाए तो हो सकता है कि उनको मार दिया जाए, और इसी तरह अहले तशी के जो लोग हैं वो अगर सुन्नी इलाके में आ जाए तो उसको उनकी जान को भी खतरा है। तो हुकूमत ने तमाम अमद व रफ्त के रास्ते बंद किए हैं। न वहाँ शियों के इलाके में सुन्नी जा सकते हैं, न सुन्नी के इलाके में शिया आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए एक अलमिया है कि देखिए जब इस तरह के वाकयात सियार होते हैं तो माजी में भी हमने देखा कि आमद व रफ्त का सिलसिला वो रुक जाता है, बिल्कुल ना कोई जिंदगी मुतासर होती है, तो हर चीज, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज, वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ के कारोबार, तमाम मकतब फिक्र जो है वो इससे मुतासर होते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि वहाँ पर सरकारी सतह पर या हुकूमत सतह पर जिस जिम्मेदाराना कार्रवाई का मुजाहरा होना चाहिए था हमें वो नजर नहीं आ रहा। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो कि इसको कभी किसी सूरत में आप जस्टिफाई इस पर नहीं कर सकते, मगर इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो लोग उसके रद्द-ए-अमल में इश्तियाल में आते हैं और दीगर वाकयात रूनुमा होते हैं। जैसे आज का वाकया उसकी सबसे बड़ी मिसाल। इस वक्त हुकूमत कहाँ पे रहती? बिल्कुल, क्या उन ऐसे सेंसिटिव अगर पहले वाकये में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था तो दूसरा वाकया ना होता। सरकारी लोग थे, सरकारी टीचर्स थे, इनको सिक्योरिटी किसने फराम करनी थी वहां पे मुकाम? तो अगर आप इस तरह, और ये वो एरियाज है कि सबसे ज्यादा उससे मुतासर है दहशतगर्दी से, तो अगर इन इलाकों में आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है तो फिर तो हम लोग फिर खुद ही अपने कानून भी हाथ में लेंगे और फिर अपनी हिफाजत के लिए फिर लोग इक़दाम करेंगे। और क्योंकि गुस्सा फिर लोग इश्ताल में आते हैं और गुस्सा तभी लोगों को सुकून मिलता है या एक किस्म का कि जब तक वो नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत बात है। मैं तो सबसे पहली बात ये, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो मकामी मशरान पर होती है, चाहे वो किसी भी इलाके के हों।
وہ اپنے تمام زیر اثر علاقوں میں لوگوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا درس دیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات کی بنیاد پر بدامنی پھیلانے والوں کو بہترین موقع مل جاتا ہے۔ ایک تو آپ یہ بات بتائیں، میں اس سے زیادہ ضروری بات ہے جو ہم بھی ادھر میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، مگر بہت ساری چیزیں اس کو ہم بہت کل کرنی ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ بحث نہیں کرتے، اب بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس سے مسائل بڑھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس وقت جو مطلب کچھ ایک گروپ اور دوسرے گروپ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس پر یقین نہ کریں اور نہ اس پر یقین کریں۔ لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، آپ کس کو جا کے سمجھائیں گے کہ اس کو ایسی چیزوں کے خلاف یہاں پہ تو خیر کہیں پہ بھی کوئی قانون ہے نہیں کہ جس کو میں FIA اور دیگر جو سائبر کے ادارے ہیں، سو کولڈ ادارے اس طرح کے بنے ہوئے، ان کو اس کو جو ہے ان کو بلاک کرنا چاہیے۔ اس سے اشتعال جو ہے اور انتشار پھیلتا ہے، اشتعال لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی چیزوں کو روکنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو وہ نہ کریں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ مقامی مشران ہیں، وہاں پہ لیڈران ہیں، وہ رہنما، اگر وہ نہ ہو تو یہ سرکار تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتی۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا۔ اصل میں سارے مسائل ناکامی کی وجہ سے یہ رونما ہوتے ہیں، پھر مقامی مشران جو ہوتے ہیں، جو وہاں پہ لوکل لیڈر، ان کی محنت اور ان کی قربانی کی وجہ سے پھر امن جو ہے وہ دوبارہ وہاں پر جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جو حکومت کی ذمہ داری، ہمیں وہ ذمہ داری پوری کرتی ہوئی حکومت نظر نہیں آتی بدقسمتی سے۔ وہاں جس طریقے سے ایک فوری ایکشن لینا چاہیے تھا، پہلے واقعے میں ملوث ملزم اگر گرفتار کر لیا جاتا تو دوسرا واقعہ ہرگز نہ ہوتا، دوسرے واقعے میں ملوث ملزمان کو اگر گرفتار کر لیا جاتا تو اس طرح کا خوف و ہراس اس وقت علاقے میں پایا جاتا ہے، وہ ہرگز پایا نہیں جاتا۔ لیکن وہ تمام تر باتیں اپنی جگہ، حکومتی ناکامی اپنی جگہ، اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ تمام مقامی پاکستانی ایک قانون ہے، یہ تو برطانوی قانون ہے، اس کو 3 MPO کہتے ہیں، جی ہاں بالکل، کہ اس سے انتشار جو ہے اور ہاں تو وہ اس کے لیے وہ لاگو ہوتا ہے۔ کن پہ لاگو ہوتا ہے یہاں پہ پاکستان میں؟ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ مطلب جن کو زیادہ تر ہم نے دیکھا اس میں اکثر سیاسی، یہ ایسی جگہوں پہ میرے خیال اس وقت جو وہاں کے مقامی سیاسی رہنما ہیں ان کو وہاں کا وزٹ کرنا چاہیے۔ مقامی علماء، ساجد طوری مقامی علماء جو ہے ان کو وزٹ کرنا چاہیے، اور تمام علماء کو ایک ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، ایک لائحہ عمل بیان کرنا چاہیے، اور بار بار یہ پیغام جانا چاہیے کہ دیکھیے ہم سب ایک ہیں اور بدامنی پھیلانے والے ہم میں سے نہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان سے ہو، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، چاہے کسی بھی فرقے سے ہو، یہ پیغام جانا چاہیے۔ اور اس وقت قرم ایجنسی میں، پاڑا چنار میں، قرم ایجنسی میں یا مضافات میں جتنے بھی علاقے ہیں جو کہ متاثر ہیں، وہاں کے مقامی عمائدین پر، مقامی جرگہ سسٹم، مقامی علماء، مقامی سیاسی رہنما، ان تمام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آ کر کھل کر ایسے لوگوں کے خلاف جو لوگ بدامنی پھیلانے میں ملوث ہیں ان کے خلاف یکجا ہو کر ایسا پیغام دے تاکہ ان کی مضمون عزائم جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے، وہ ان کی تکمیل نہ ہو سکے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مقامی جو رہنما ہیں، جرگے کے مشرے، ان سے بھی بات کریں، اور باقی علی حسین صاحب سینئر صحافی ہیں، ان سے بھی ہم تجزیہ لینا چاہیں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے اگر وہ اچھا ان سے رابطہ فی الحال ہمارا ہوا نہیں۔ سر، یہ جو قمالی اضلاع تو تمام ہی ماضی میں بہت زیادہ انہوں نے ایسے حالات دیکھے ہیں جو کہ پاکستان میں شاید ہی کسی اور علاقے نے دیکھے ہوں، لیکن قرم ایجنسی کے حالات دیگر قبائلی اضلاع سے تھوڑے مختلف تھے، کیونکہ وہاں پر مسلکی بنیادوں پر جو ہے دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہاں پر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مقامی عمائدین نے بہت کوششوں اور بہت قربانیوں کے بعد جو ہے وہاں پر امن جو ہے وہ قائم کیا۔ اس پر بات کریں گے کہ مجھے بریک کے لیے کہا گیا، تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ قرم ایجنسی میں رونما ہونے والے واقعہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے مقامی ہمارے جو رپورٹر حضرات ہیں ان کی گفتگو سنی، اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی وہاں پر مشران ہیں، مقامی عمائدین ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑا مثبت رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، باقاعدہ مذمت کی گئی ہے اس واقعے کی، اور ملوث لوگوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور تمام جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں ان کو تحمل اور صبر کا جو ہے ایک ان کو تلقین کی جا رہی ہے۔ یقیناً اس وقت بہت ذمہ داری بنتی ہے تمام رہنماؤں کی، تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کی، کہ وہ امن و امان کو یقین
بنانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں تاکہ جو لوگ وہاں پر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو موقع نہ مل سکے. ہم بات کریں گے وہاں پر مقامی جو سینئر صحافی ہیں ان سے بھی بات کریں گے. علی حسین صاحب ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے. صاحب یہ بتائیے گا, ان سے جب علی حسین سے جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے پھر ان سے بات کریں گے, یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ان واقعات کو ایک وقفہ تو بیچ میں آ جاتا ہے, سال کا, مہینے کا, کچھ ہفتوں کا, لیکن پھر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. مستقل کس طرح ان معاملات کو روکا جائے؟ ہر ایک جو اس طرح کے تنازعات ہوتے ہیں اس کا کوئی روٹ کاز ہوتا ہے, بنیادی اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار رونما ہوتے ہیں. اس علاقے میں جتنی ہماری وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ اس میں یہ تنازعات عموماً آتے ہیں وہ اس پہ زمینی تنازعات کی وجہ سے یہ, اور اس میں پھر یہ لسانیت اور مسلکی اور علی حسین صاحب لائن پہ وہ سے بات کرتے ہیں. علی حسین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آپ مقامی صحافی بھی ہیں اور آپ وہاں پر تمام معاملات کو کئی دہائیوں سے آپ کور بھی کر رہے ہیں. آج کے واقعے کے بعد یہ بتائیے گا علی حسین صاحب کہ مقامی سطح پر جو عمائدین ہیں, مشران ہیں, سیاسی رہنما ہیں, علماء ہیں, جو پبلک ہے, وہ اس واقعے کے بعد یقینی کر رہے ہیں یا اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں, یہ بتائیے گا. جی بہت شکریہ. پہلے تو میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ کوئی 7 کا فکر چلا رہا ہے کہ 7 جو ہے نا وہ سارے ٹیچرز ہیں. ان میں سے جو 4 جو ہے وہ ٹیچرز ہیں اور 3 جو ہے وہ جو ہے عام شہری ہے, جو ڈرائیور. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہرحال جو بھی ہے بہت افسوسناک ہے. آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں. کوشچن جو آپ نے کوشچن کیے ہیں, جی امن ریسٹور کرانا تو بیسکلی کام ہے انتظامیہ کا. وہ تو آپ کو پتا ہے, ہم سے آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ناکام ہے. جی اگر وہ انتظامیہ ہوتی, حکومت ہوتی تو یہ واقعی رونما نہ ہوتے. وہ تو آپ کو پتا ہے. اسی طرف آ رہا ہوں. جی جو وہاں پہ لوکل جو مشران ہے, جس کو ہم مشران بولتے ہیں, ایلڈرز جو ہیں, وہ ابھی تک ان کوششوں میں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے کسی اور بڑے واقعے نہ چلا جائے, جیسے کہ پارک چنار اور قرم ایجنسی یا ابھی تو ہیں, اس کی ایک ہسٹری رہی ہے پھر وارانہ فسادات کی. تو اس سے اس کی ایک ہسٹری رہی ہے پھر وارانہ فسادات کی. تو اس سے بچنے کے لیے انتظامیہ بھی اور جو لوکل جو مشران ہیں مختلف قبائل کے, تو وہ آپس میں جو ہے کئی سیٹنگز بھی ہو چکی ہیں اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ یہ کسی اور طرف نہ چلا جائے. جیسے پاسٹ میں جس طرح کے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہوتا تھا تو پوری علاقے کو پھر آگ کی لپیٹ میں لے لیتا تھا. تو کوشش آپ ذاتی طور پر علی حسین صاحب, آپ ذاتی طور پر جو مقامی سطح پر مختلف مکتب فکر کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, آپ ذاتی طور پر ان کوششوں سے مطمئن ہیں کہ ایک مثبت کردار ادا کیا جا رہا ہے؟ جی میں پرسنلی تو میں مطمئن ہوں, لیکن ایک چیز یہاں پہ مشران بھی ہے, دونوں طرف کے جو مشران ہیں وہ ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ جو اس قسم کی شرپسند جو عناصر ہیں کہ وہ کسی بھی سائڈ پہ ہو سکتے ہیں, کہ جو ان چیزوں کو ہوا دے کے پھر وارانہ اور فسادات کی طرف معاملے کو لے جاتے ہیں, ان کو ڈسکریج کرنے کی بہت ضرورت ہے اس وقت. بالکل. علی حسین صاحب, میں یہ ایک سوال بہت ضروری ہے. یہ علاقہ بہت حساس علاقہ ہے, مگر اس میں یہ واقعات ہو رہے پچھلے 15-16 سال سے بہت جو ہے فریکوینسی اس کی بہت زیادہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وہاں پہ یہ جو ہے سیکٹیرین مسئلہ ہے, یہ زمینوں کا مسئلہ ہے, یا یہ کوئی اور قبائلی مسئلہ ہے؟ یہ اصل مسئلہ کیا ہے, کیونکہ آپ وہاں کے مقامی ہیں؟ اچھا, یہ بہت بڑا بہترین کوشچن ہے آپ کا, اور لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پارک چنار بیسکلی یہاں پہ اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں. اچھا, بیسک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو ٹرائبل بیلٹ ہیں وہاں پہ زمینی تنازعات ہیں,
ایک تو بیسک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ زمینی تنازعات ہیں، لیکن کرم ڈسٹرکٹ کا جو میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ باقی آپ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے نا تو کوئی سرکاری طور پہ کوئی آپ کا ریکارڈ نہیں ہے. کرم ڈسٹرکٹ ایک واحد ایسا علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کا پورا جو ہے ریکارڈ جو ہے زمینی جو ریکارڈ ہے وہ باقاعدہ ریٹن ہے اور کاغذاتی مال جسے کہتے ہیں وہاں پہ محفوظ ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس قسم کی تنازعات آتے ہیں تو ایک فریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کاغذاتی مال کے تھرو جو مربی جو قوانین ہیں گورنمنٹ کے ان کے تھرو حل کیا جائے. تو دوسرا فریق وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، پھر اس میں جرگے بیٹھ جاتے ہیں. پھر دونوں ٹھیک ہے، بدقسمتی سے سسٹم کا نہ ہونا بڑا ایک بہت شکریہ علی حسین صاحب، تھینک یو سو مچ. سسٹم کا نہ ہونا جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کا، اور آپ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بعد پھر اس کو رنگ دے دیا جاتا ہے کسی اور معاملے کا. بہرحال اب میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ مقامی عمائدین، مقامی علماء، مقامی سیاسی رہنما، مقامی لیڈران، بہت بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد انتہائی سنجیدگی سے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام زیر اثر علاقوں میں امن کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور وہ لوگ جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ بے امنی پھیلے ان کے مقاصد پورے نہ ہو سکے. بہرحال سیال ایک دوسرا اہم موضوع وہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کا وفد بلال بھٹو زرداری کی سربراہی میں اس وقت ہندوستان میں موجود ہے. ہندوستان ہمارا دشمن یہی کہا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے بھی ہیں بدقسمتی سے نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ملک آپ کا دشمن دوست نہیں ہوتا، آپ کے مفادات ہوتے ہیں. لفظ دشمن کا یہ بڑا سخت لفظ ہے، ہمیں میرے خیال میں بلکہ اب پوری دنیا کو، دنیا کے تمام ممالک کو اس طرح کے الفاظ سے اب نکل جانا چاہیے. ٹریڈ ہونا چاہیے، تجارت ہونا چاہیے. کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ تنازعات ہیں بالکل، جس کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ کچھ ایسی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں. ہاں، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں. ہم دشمن کہنا پھر یہ کہ وہاں پہ دیکھیے، اب اگر میں دروازے بند نہیں ہونے چاہیے اپنے لوگوں کے بارے میں کہوں، مطلب وہاں پہ مسلمان بھی ہے، پھر وہاں پہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام کے وہ بھی. پھر اگر آپ بحث میں اگر ہم جائیں گے تو بات بہت دور تک نکل جائے گی. بہرحال یہ کہ یہ بتائیے گا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب یہ تو ایک تنظیم کے اجلاس میں وہ نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے جو وہاں کے ذمہ داران ہیں ان سے ملاقاتیں بھی بلال بھٹو زرداری صاحب کی ہوں گی، جو کہ تعاون تنظیم کے اجلاس کے علاوہ ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اگر اس طرح کے اجلاسوں میں پرائیویٹ ملاقاتیں یا اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ جو تلخی ہے، یہ جو بہت زیادہ کڑواہٹ ہے، خوش مٹھاس کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ تقریباً یہ 12 سال بعد ہو رہا ہے کہ پاکستان سے وزیر خارجہ کی سطح پر کوئی وفد ہندوستان گیا ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس حوالے سے تو یہ بہت اہم ہے. اگر 12 سال بعد کوئی اتنا بڑا بندہ وہاں پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ کسی بھی فورم میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، وہ اگر ہندوستانی، چونکہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ہے، اس میں یہ بائیلیٹرل نہیں ہے، بالکل یہ ان کے پاس. لیکن پاکستان لیکن ایک موقع ہے بات چیت، اچھا موقع ملا ہے بہت وقتوں بعد. جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں انگیجمنٹ. ہندوستان سے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، مقامی صحافی ہیں اور ہندوستان کی صحافت کا بڑا نام ہے. دینکر پیری ہمارے بڑے اچھے دوست ہندوستان سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دینکر آپ کو سواگت ہے پروگرام میں، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. دینکر آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی ہاں حنیف، بہت بہت شکریہ دینکر، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ بلال بھٹو صاحب ہمارے وزیر خارجہ صاحب وہ آپ کے دیش میں آئے ہوئے ہیں، تو کیا توقعات ہیں آپ کو، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مٹھاس یا کوئی مثبت یا کوئی پازیٹیو میجرز کی توقعات آپ کو ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو فاصلے ہیں یہ کچھ کم ہو سکے، اس طرح کے کوئی توقعات آپ دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلا تھینک یو حنیف بھائی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو شو پہ بلانے کا. اور یہ جو وزٹ ہے جی یہ امپورٹنٹ ہے بہت طریقے لیولز پہ. جی ابھی تک دونوں طرف سے منع کر رہے کہ بائیلیٹرل ہوگی یا نہیں، کوئی کنفرم نہیں کر رہا ہے. جی پر ایون نہ ہو پھر بھی ایک
इट्स अ गुड डेवलपमेंट, अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि काफी साल से विजिट बंद है, स्पेशली इतना हाई लेवल पे। तो 2021 का जो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग रीड हेरन का सेशन लिया था 2021 में जी, तब से एलओसी पर काफी और ठीक ठाक है, बीच बीच में थोड़ा बहुत इन्फिल्ट्रेशन बीच बीच में कभी हुआ था, पर ज्यादातर एलओसी क्वाइट रहा ज्यादातर, जो अच्छी बात है। काफी साल के बाद एलओसी क्वाइट रहा, काफी साल के बाद, जो काफी अच्छी बात है। उसके बाद एक्चुअली काफी उम्मीद थी को आगे लेके और भी चीज अनाउंस करेंगे दोनों साइड, मतलब ये उम्मीद थी, काफी हाईएस्ट लेवल से दोनों से थोड़ा बैक चैनल से बात हो रहा था और कुछ और डिसीजन लिया जाएगा। सबसे पहले जो सीज फायर रीड हेरन का अंडरस्टैंडिंग था वो पहला कदम है, पर कारण जो भी है उसको ज्यादा जो वो तो एलओसी क्वाइट रहा अभी तक, जो वो स्टैंड अलोन में भी अच्छी बात है। अभी ये जो पिछले 2 मंथ में लास्ट ईयर भी एक आदि ऑब्जर्वर्स आए थे जी, मल्टीलैटरल फोरम के लिए, पाकिस्तान से ऑब्जर्वर्स आए थे एक दो। अच्छा देखिए ठीक है, वो तो आपने बहुत अच्छे नुक्ते पे आपने गुफ्तगू की। लिए बताइएगा कि ये जो विजिट है बिलावल साहब का, इसके बाद आप समझते हैं कि फ्यूचर में मुज़ाकरात के लिए कोई राह हमवार हो सकती है? डेफिनेटली अभी कॉन्क्रीट नहीं है, पर यस डेफिनेटली ये एक अच्छी कदम है उस तरफ बढ़ने की, क्योंकि एक कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है। काफी साल से कांटेक्ट बंद हो गया है, स्पेशली हाईएस्ट लेवल पे 1-to-1 मुलाकात होना या इस फॉर्म से मिलना काफी जरूरी है उस एंगेजमेंट को आगे रखने के लिए, डायलॉग को आगे रखने के लिए। मान लीजिए ये बताइएगा कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो अमूमन हमने देखा है कि वो थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान का मीडिया हिंदुस्तान के हवाले से थोड़े तल्ख तजुर्बात हमने देखे माजी में। तो इस दफा हिंदुस्तान का मीडिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आमद है हिंदुस्तान में, उसको किस तरह से ट्रीट कर रहा है? उनको एक्चुअली काफी पॉजिटिव है, काफी इंथुसियाज्म है अभी इस वक्त गोवा में मीडिया में, बिकॉज काफी अगेन जो आपने मेंशन किया था कि इतने साल के बाद एक टॉप मिनिस्टर आए हैं, तो देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ पॉजिटिविटी, काफी इंथुसियाज्म है जर्नलिज्म में। सब ये भी देख रहे हैं कि कहीं ज्यादा बातचीत करेंगे मीडिया से, पता नहीं है अभी इस वक्त कि साइड में क्या बात करेंगे कि क्या करें, अभी कुछ बोला नहीं है उनका साइड से, कुछ कम्युनिकेशन आया ही नहीं है। पर जर्नलिस्ट जैसे जब जर्नलिस्ट होते हैं उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत करेंगे थोड़ा सा साइड में, तो वो भी थोड़ा करें और बताए कि और क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से भी थोड़ा ये मिल जाए, हाउ थिंग्स विल गो फॉरवर्ड। ये तो है, ऑप्टिमिज्म है, सब इंतजार कर रहे हैं। दुरुस्त। दिनकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया दिनकर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाजरीन, ये थे दिनकर पेरी, हिंदुस्तान से हमारे साथ लाइन पे थे, और अरशद यूसुफजई साहब हमारे बड़े प्यारे इस वक्त गोवा में मौजूद है, और वो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो वफद है वो तमाम एक्टिविटीज जो वहां पर हो रही है उनको कवर कर रहे हैं। अरशद यूसुफजई साहब अगर लाइन पे हो तो उनसे भी बात करेंगे। अरशद यूसुफजई साहब अब हमें सुन रहे हैं? अच्छा, अरशद साहब भी बात करेंगे। बहुत पॉजिटिव थे कि इस दफा क्योंकि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के बारे में मीडिया में जो एक क़यामत खेज किस्म की खबरें होती हैं, दिनकर ने कहा है कि अब तक, इसके बाद क्या होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन अब तक मामला बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब इंगेजमेंट्स होती है इस लेवल, इतने लेवल पर इंगेजमेंट्स होती है जो कि ये डायरेक्टली इंडिया के साथ नहीं है मगर ये हिंदुस्तान में हो रहे हैं, इसके ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। आपको जो बाहर नजर आता है कि जी एक पाकिस्तान का वजीर खारजा जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है और वो 2 दिन तक वहां पे उसमें शिरकत करेगा, तो ये एक बहुत मुस्बत चीज है और इससे लाजमी बात है, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है वो मुस्बत पहलू में बढ़ने के उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।
اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو میرے خیال میں جو ابھی ہم نے لیٹلی دیکھا ہے ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے یہ اسی طرح کے جو پیغامات ہوتے ہیں یا اسی طرح کے گڈ ول جسچرز جو ہوتے ہیں اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا جاتا. تو اگر اس کے بعد پاکستان میں بھی مختلف وہ ہوتے ہیں اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہے, دیگر بین الاقوامی جو ہے اجلاسیں ہوتی ہیں یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہوتے, تو اس میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہندوستان اس میں شرکت سے معذرت کرتا ہے, وہ نہیں آتا. تو اگر ابھی ہم دیکھیں مستقبل میں اگر اس طرح کا کوئی اگر بین الاقوامی کوئی کانفرنس ہو, کوئی دیگر اس طرح کا کوئی وہ ہو اور اس میں ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی آئے تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھی بات ہے. اور بات چیت اور دیکھیں اس طرح کی انگیجمنٹس ہوگی. یار پڑوسی کا انتخاب اپنے ہی کر سکتے ہیں. ارشد آپ نے شفیع صاحب موجود ہیں گوا سے. ارشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. بہت شکریہ ارشد, آپ اس وقت گوا میں موجود ہیں اور ابھی ہماری دینکر سے بات ہو رہی تھی. یہ بتائیے گا کہ اس وقت ماحول کیا ہے وہاں پر, وہاں کا میڈیا پاکستانی وفد کا جو وزٹ ہے اس کو کس طرح سے کور کر رہا ہے؟ آپ خود وہاں موجود ہیں, آپ کو کس طرح کا ویلکم کیا گیا اور آپ نے وہاں پر کیا دیکھا, کس طرح کی فضا بنی ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے ارشد؟ جی پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں کس طرح ویلکم کیا گیا. تو کل جب ہم نکلے تھے پاکستان سے پھر واگا سے اٹاری آتے ہوئے بڑا کہتے ہیں نا سواگت ہوا ہمارا, ہار پہنائے گئے, پھول دیے گئے ساتھیوں کو. تو ایک تو اس طرح ہوا, ہمارے ویزا کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد ہماری جب ٹریولنگ ہوئی گوا, ہم آئے بہت رات کو لیٹ. پاکستانی ہائی کمیشن نے بڑا اچھا ہمیں ویلکم کیا. ان سب باتوں کے علاوہ جو ہے گوا سٹی نے ہر ایک کو ویلکم کیا ہے جو اس ایونٹ کے لیے ایف سی او کے CFM جو کانفرنس ہے اس کے لیے میٹنگ ہے اس کے لیے آئے ہوئے ہیں. مہمانوں کو بڑا یہ ویلکم کر رہے ہیں. گوا شہر ویسے بھی ویلکمنگ ہے, ٹورسٹ شہر ہے اور یہاں پر جگہ جگہ پر بینرز لگے ہوئے ہیں SCO کے فارن منسٹرز کو ویلکم کرنے کے لیے. وہاں پر یہاں پر گوا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کل جب ہم ارائیو ہم نے کیا تو کلچرل ڈانسز اور سنگنگ کا اہتمام کیا گیا تھا. اور آج جہاں پر پھر ایونٹ تھا جہاں پر لوگ ارائیو کر رہے تھے فارن منسٹرز, تاج جو ریزورٹ ہے وہاں پر کلچرل ماسکوٹس تھے, اس کے علاوہ ٹریڈیشنل کلوتھس میں سب لوگ تھے, کچھ میوزک کا بھی اہتمام تھا. تو یہ تو پروگرام کے حوالے سے تیاریاں یا ویلکمنگ کے لیے تھی. اب اپنے سوال میڈیا کے حوالے سے کہ وہ کس طرح لے کر بلاول بھٹو زرداری کے وزٹ کو لے رہے ہیں, تو ایک ہائپ کریٹ ہوا ہے. انڈین اور پاکستانی میڈیا دونوں جو یہاں پر موجود ہیں کے وزٹ کو لے رہے ہیں, تو ایک ہائپ کریٹ ہوا ہے. انڈین اور پاکستانی میڈیا دونوں جو یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے, خاص کر انڈین میڈیا اس میں سے ظاہر ہے ہمارے ساتھیوں میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے, کچھ تو پازیٹیو کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے نیگیٹیوٹی کو بھی پروجیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے دونوں کا دیکھا یہاں پر کہ پازیٹیو چیزوں کو لے کر بھی لوگوں نے باتیں کی کہ یہ 12 سال بعد ایک وزٹ ہے فارن منسٹر کا پاکستان کے, اور وہ اس کو ایک آئس بریکر کے طور پہ بھی لے رہے ہیں. یہاں پر توقعات یہ ہیں کہ شاید جے شنکر اور بلاول بھٹو پوچھنا چاہ رہے ہیں, ذرا وہ دیکھ لیں پلیز. جی جی ارشد آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے بھی جو وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیانات ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہندوستانی وزیر خارجہ یا ان کے آفیشل سے بلاول بھٹو جو کہ وزیر خارجہ ہے ان کے کوئی ملاقات سائیڈ لائن پہ یا کسی بھی طور پر جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے, امکان نہیں ہے. اور اسی طرف سے بھی یہ کہا گیا, ہندوستان نے بلکہ پہلے کہا تھا کہ کوئی ہمارے ملاقات وغیرہ نہیں ہوگی, مگر جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی وہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی امکان ہے کہ کوئی انٹریکشن ہوگی دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان, پاکستان اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ کا؟ آپ کو کوئی لگ رہا ہے وہاں پہ جو اوور آل ابھی انوائرمنٹ بنا ہے وہاں پہ؟ جی جس طرح آپ نے بتایا تو بات ایسی ہی ہے کہ ملاقات کوئی پلان نہیں ہے. دونوں منسٹرز نے کہا ہوا ہے کہ ایسا کچھ بھی پلان میں نہیں ہے, اور جو ہمیں ایجنڈا دیا گیا ہے اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی کوئی پلان نہ ہو, دوسرا ہے کہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میڈیا یا دونوں ملکوں کی عوام یا SCO کے جو کنٹریز ہیں
یا پوری دنیا کو لے کر اگر ہم بات کریں تو اس کو شاید اس لیے بھی لو رکھا گیا ہو کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہاتھ ملانا کیوں نہ ہو جائے یا ایک دوسرے سے 1-2 منٹ کی بات بھی ہو جائے، تو اس کو پھر لے کر بڑا پازیٹیو پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت تعلقات بہت لو لیول پر ہیں، کوئی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اس طرح کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی آپشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ریزن ہے کہ کچھ نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے، کوئی پلان ہے نہیں. دو ایسے مواقع ہیں جہاں پر بلاول بھٹو رشید بھائی، یہ چونکہ انڈیا اس کو چیئر کر رہا ہے، اس کی یہ سی ایف ایم جو ہے ان کو آرگنائزرز بھی وہ ہے، وہاں پہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، تو بلاول بھٹو صاحب کو ویلکم کس نے کیا ہندوستان کی طرف سے؟ چونکہ وہ جائیں گے تو وہ وہاں پہ ہوسٹ کنٹری ہے، تو کنہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے؟ جی، ایک تو جو پروٹوکول کے مطابق ہوتا ہے ایئرپورٹ پر جو بھی کنسرن آفیشل ہیں انہوں نے ویلکم کیا تھا، لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آفیشل جو ایونٹس ہیں آج کی جو ڈنر کا ہے تو اس میں لازمی بات ہے جے شنکر صاحب ہی سب فارن منسٹرز کو ویلکم کریں گے، انکلوڈنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب. ایک تو یہ ان کا ملاقات کا پہلا موقع ہوگا. اس کے علاوہ پھر کل جب صبح ایونٹ شروع ہوگا تو بھی جے شنکر صاحب سب سے ہاتھ ملائیں گے، سب سے ملیں گے، تو وہ دوسرا موقع ہوگا جب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ویلکم کریں گے اور ان سے ملیں گے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ جب میڈیا کو دیکھتے ہیں، ہندوستان کا میڈیا اس وقت وہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ماضی کے تلخ تجربات کو بنیاد بنا کر اپنی قیاس آرائیاں بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ نیگیٹو انداز میں کوریج بھی پاکستان کے حوالے سے وہاں ہوتی ہے. کیا کوئی ماضی کے کسی واقعے کو بنیاد بنا کر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے میڈیا پر یا عوامی سطح پر؟ جی، بدقسمتی سے آج بھی ہم نے ایک دو اس طرح کے ساتھیوں کو دیکھا ہے ہندوستانی میڈیا کے کہ جو وہی ماضی کے واقعات کو لے کر بڑے ہائپ قسم کے کمنٹس دے رہتے ہیں اپنے ویورز کو، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام اور ناظرین ٹیم کے جو ہوتے ہیں وہ یہی اسی قسم کی خبریں زیادہ پسند کرتے ہیں. تو بدقسمتی سے ذکر ہوا آج ان باتوں کا. بہت شکریہ ارشد، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ. آپ گوا میں موجود ہیں لیکن پھر بھی امید ہے. دیکھیں جو ہائی لائٹس تھی، اب ارشد سے بھی ہم نے بات کی، اس میں ہائی لائٹس یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دونوں وزرائے خارجہ کی سطح پر کوئی یا کسی بھی سطح پر کوئی انگیجمنٹ کا امکان نہیں ہے. امکان تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے، پلان نہیں ہے، پلان کے مطابق نہیں ہے. کبھی کبھار سائیڈ لائنز پہ ملاقات ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو اگر یاد ہے کہ مودی جو کہ پرائم منسٹر ہے اور نواز شریف جو پرائم منسٹر تھے، تو ان کی بھی ایک ملاقات ہوئی تھی جس کا بہت بعد میں پتہ چلا تھا، تو ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے. تو ہم شاید یہ توقع کریں کہ امید پہ دنیا قائم ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور پروگرام کا آخری موضوع ناظرین افغان وزیر خارجہ جو عبوری وزیر خارجہ ہے ان کا دورہ پاکستان متقی صاحب کا، اور اس دورے سے کیا توقعات وابستہ ہیں افغان حکومت کو اور پاکستان کو، کیا توقعات ہیں، کیا ہوگا، کس طرح کے وعدے وعیدیں ہوں گی، کیا یقین دہانیاں کرائی جائیں گی، دونوں اطراف اس پر گفتگو کریں گے. سیار، آپ خارجہ معاملات کو آپ کور کرتے ہیں اور آپ خود فارن آفس کو مستقل آپ وہاں جاتے ہیں اور تمام معاملات آپ کے سامنے. متقی صاحب کا یہ دورہ کیوں اہمیت کا حامل ہوگا؟ ایک تو یہ کہ یہ سب سے پہلا ایک ایسا دورہ ہے کہ جو مکمل آفیشل ایک دورہ ہے، جس میں وہ تقریباً یہ 5 سے 8 مئی تک کا یہ دورہ ہے، اور اس میں پاکستان اس سے پہلے جو متقی صاحب آئے تھے وہ آفیشل نہیں تھا؟ وہ بھی آفیشل تھے، مگر یہ چونکہ اس میں اس کی نوعیت تھوڑی سی ان سے مختلف ہے. وہ ایک جو افغانستان سے متعلق جو OIC اجلاس تھا اس میں آئے تھے، اس کے علاوہ ایک دوسرا تو اس میں آبزرور کی حیثیت سے آئے تھے. اب دیکھیں یہاں پہ یار اس وقت باقی دنوں میں اگر آپ دیکھ لیں یہاں سے بھی جو وفود گئے ہیں افغانستان، تو ہم نارمل حالات میں وہ نہیں گئے، کسی خاص ایجنڈا یا کسی مسئلے کو لے کر وہ وہاں گئے، اور وہاں سے اگر کوئی وفد آئے وہ کی خاص مسئلے کو لے کر یہاں واپس آئے. جب سے افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں متقی صاحب ایک اوور آل جو پاکستان اور افغانستان کے اوور آل معاملات ہیں، جو ان کے بائلیٹرل تعلقات ہیں، جس میں
جو ہے ٹریڈ ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں دیگر جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اس پر یہ جو ہے اس پہ بحث ہوگی، اس پہ یہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی. تو یہ اس وقت ایسے موقع میں اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا یا افغانستان کا پاکستان کا توقعات تو بہت زیادہ ہے اس دورے سے، تو بہت زیادہ، کیونکہ اس وقت وہ بھی آ رہے ہیں، چائنا کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں، اور یہ ٹرائلیٹرل ایک وہ ہے اجلاس ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جب سے افغانستان میں یہ چینج آیا ہے، وہاں پہ جو رجیم چینج آیا ہے، اس کے بعد یہ سب سے اہم دورہ ہے. اور جو پاکستان کے ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اس پر میرے خیال میں کھل کر اور ایک اچھے ماحول میں اور کھل کر بات ہوگی. اس میں سب سے زیادہ جو بڑا ایشو ہے، اس میں اگر آپ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھ لیں تو وہ ہے، اس پر بھی بات ہوگی، ٹریڈ کے حوالے سے ہوگی. اگر آپ نے دیکھا ہے تو پچھلے کچھ عرصے سے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا جو معاملہ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور کافی حد تک بین الاقوامی سطح پر افغان طالبان یا امارت اسلامیہ حکومت افغانستان سے جو مطالبات کیے جاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد ان مطالبات کو ماننے کی طرف کوئی لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان تو ان دوروں کو، ان مطالبات کو جو ہے دہراتا ہے صرف بین الاقوامی دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ ہم نے وہی ہم پیپر لیبل لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دہراتا ہے. ادروائز پاکستان ان کو ناراض نہیں کرے گا. وہی جو ان کے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں. افغان طالبان، اگر آپ خواتین کی تعلیم اور ان کو کام کرنے کا یا ان کے اس طرح کی دیگر مسائل ہیں، جو پاکستان ان کے ساتھ جس ایشو پہ بات کرے گا، اور جو ایک بین الاقوامی برادری کا بھی ایک مطالبہ ہے، وہ ہے سیکیورٹی کا. وہاں پہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک یا پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، اس نقطے پر تو بات ہو سکتی ہے. باقی جو ان کے ساتھ ہمارے اور دیگر بہت سارے وہ ہیں معاملات ہیں، اس پہ ہم بات کریں. کوئلہ وہاں سے امپورٹ ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ فوڈ انفلیشن بہت زیادہ ہے. چائنا کی موجودگی سے کیا اثر پڑے گا، کیا فرق پڑے گا؟ چائنا چونکہ اس وقت اس ریجن میں ایک بہت پاورفل پلیئر کے طور پر، ایگزامن کے طور پر بیٹھ سکتے ہیں، ایگزامن کے طور پر بھی، اور ایک پاورفل وہ ہے، پاکستان کا اسٹریٹجک الائی بھی ہے، اور ایک پاورفل پلیئر ہے اس پوری ریجن میں. اور افغان طالبان بھی بہت مثبت انداز سے دیکھتے ہیں چائنا کی. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویسٹرن ایک مونوپلی ہے، یا جو ان کا جو پریشر ہے، اس کو زائل کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے. بہت شکریہ سیار، تھینک یو سو مچ. آپ تشریف ہے. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.